अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। अगले हफ्ते यानी 21 तारीख को इजलास हो रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में। वर्चुअल ये इजलास है। ये इजलास इसलिए अहम है कि इसमें फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए या उसको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने फैटफ के एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया है, खदशा ये है कि क्या हम फैटफ को राजी करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम ले बैठे हैं जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है या जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको नुकसान हो सकता है। इस हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। और अगेन दूसरा मईशत की अगर हम बात करें, महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। हम जिक्र करेंगे कि क्या हुकूमत रियली इंटरेस्टेड है कि बेरोजगारी और गुर्बत पर काबू पाया जाए। IMF की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें जो उन्होंने पेशन गोई की है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो कोई हौसला अफजा नहीं है। दूसरी तरफ आज हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो महंगाई की रोकथाम के लिए हुकूमत की मदद करें। जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी, क्या वो टाइगर फोर्स कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ कल जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ हुआ हुकूमत मुखालिफ, उसमें बहुत सी ज़ाहिर तकारीर की गई। हमारी मजबूरी है कि बहुत सी चीज़ों को हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते थे। मेरा एक उस पर हवाले से नुक्ता नज़र ये है कि अपोजिशन का भी एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। वो कहते हैं ये जलसा बिल्कुल नाकाम हुआ, अपोजिशन दूसरी तरफ कहती है जी बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान इस वक्त बिल्कुल मौजूद है, और अगर जो लोग समझते हैं कि सियासी बहरान नहीं है तो शायद मेरे ख्याल में वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से इनकार करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का नुकसान होगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, बाकी लोग हैं, शायद उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हर मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात पे आपको बैठ के करना पड़ता है। कामरान, सियासी बहरान है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। एक चीज़ तय है कि कल के जलसे के बाद मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर था, दर्जा हरारत था, वो बहुत बढ़ गया है। जो ख़ास तौर पर कल जो स्पीचेज़ हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नवाज शरीफ साहब की स्पीच वो नहीं हुई, सेंसर हुई वो, लेकिन सब ने देखी वो स्पीच, सुनी उनकी फेसबुक के ऊपर। इसी तरह जो बाकी स्पीचेस थी और उसके रिएक्शन में आज जो हुकूमती वज़रा ने स्पीचेस की हैं तो उससे लगता है कि कुछ इनके ऊपर दबाव आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक स्पीच की आज। सबसे ज़्यादा जो गालबन तेज़ तरीन स्पीच जिसको कहा जाए, जो 4 स्पीच थी, वो शेख रशीद साहब की थी, और उन्होंने बहुत सारे अल्टीमेटम्स दिए कि फिर ठीक है, फिर अल्ताफ़ हुसैन भी बन सकता है नवाज शरीफ का। तो इस किस्म का जो माहौल है गर्म हो गया है। हमारा जो शेख रशीद की आपने बात की, बड़े मज़े की बात है, उन्होंने बयान दिया कि जी नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे वैसे ही ख्याल आया कि अगर खत्म हो चुकी है तो आप एंजॉय करें, आराम से सुकून से सोएं, टेंशन क्यों लेते हैं, फिर क्यों बयानबाजी करते हैं? तो आज काम कोई नहीं किया ना। आज फवाद चौधरी साहब ने कोई काम नहीं किया, शिबली फराज ने कोई काम नहीं किया, शेख रशीद साहब ने कोई काम नहीं किया, सबने स्पीचेस की है ना। तो यही तो मजे की बात है इसमें। अब ये देखें ना, हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर भी ये चीज़ असरअंदाज हो रही है। आप इससे आप अंदाजा लगाएं कि हम कहेंगे इकॉनमी सिर्फ हो, डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो, सियासत में हम उसको इग्नोर करते हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। असल जो आज का हमारा टॉपिक भी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगले हफ्ते से वो अपने उसके 3 रोज़ा इजलास होगा, और इसमें पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा, इन सेंस कि अगर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो हमारा जो बेसिकली ग्रे लिस्ट है कि एक तो ये भी चीज़ थोड़ी सी हमें नाज़रीन को बतानी चाहिए लोगों को कि ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से उन्होंने 40 सिफारिशात उन्होंने दी हैं, जिसके 2 बुनियादी मकसद हैं। एक तो उसका मकसद है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो टेरर फाइनेंसिंग दुनिया भर में जो दहशतगर्दी होती है उसके लिए पैसे ना मिले, तो उसके लिए उन्होंने 40 सिफारिशात दी हैं। पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है FATF के मुताबिक वो कंप्लाइंट नहीं है, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं और उसमें ऐसे लूप होल्स हैं जहां से ये फाइनेंसिंग भी हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है। तो पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। ये तो कामरान थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसमें जो हमें अब चैलेंजेस हैं, हुकूमत ने पिछले कुछ अरसे से बड़े मुश्किल फैसले किए हैं, कुछ कवानीन पास किए, चाहे उसका तल्लुक FATF से था या नहीं, चाहे वो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि FATF ही की एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल बॉडी है, उससे ताल्लुक है, जिसकी अभी हम आगे जाके बात करेंगे। तो वो फैसले, वो कवानीन इसलिए पास हुए थे कि पार्लियामेंट में चाहते ना चाहते अपोजिशन को हमायत करना पड़ी। तो जो कल का चार्ज माहौल है, क्या उसमें ये फैसले आगे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले ये भी जो लोगों को खदशा है, और गवर्नमेंट भी ये कहती रही जब अपोजिशन ताउन नहीं कर रही थी, कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए तो ये सारी जिम्मेदारी जो है अपोजिशन पर होगी। मेरे ख्याल में ये वाजे करना जरूरी है कि ब्लैक लिस्ट में तो हम नहीं जा रहे। आपको पता है कि जो 39 उनके मेंबर हैं, 3 आपको वोट चाहिए, और जो मेरी सिफारती ज़राए से बात हुई है उसमें टर्की, मलेशिया और चीन,
یہ تین تو آپ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اگر امریکہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وہ بھی ہمارے سے مطمئن ہے، تو شاید پھر حالات بالکل بدل جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ ہم وارننگ ہمیں مل سکتی ہے تو رہیں گے ہم شاید گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی اس تعلق دنیا نہیں. میں دو بلیک لسٹڈ کنٹریز ہیں، ایک نارتھ کوریا ہے، شمالی کوریا، اور دوسرا ایران ہے. پاکستان نہ تو شمالی کوریا نہ ایران ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اتنی بڑی ہم نے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں افغانستان کی اور باقی بہت سارے معاملات کے اوپر. امریکہ میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں نیکسٹ منتھ، اس کے لیے پاکستان کا کیا رول ہے؟ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے اگر آپ کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے گرے لسٹ کے اندر، تو پھر پاکستان کے اوپر بھی ایک دباؤ رہے گا کہ وہ کوآپریٹ کرتا رہے. تو لائکلیہڈ یہی لگ رہی ہے. فائنل فیصلہ تو 23 اکتوبر کو آئے گا. اس میں جو 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں ابھی بھی رہ سکتا ہے. ناظرین، جو 27 پوائنٹ کا ایکشن پلان ہے اس کے اوپر پاکستان نے ابھی تک 14 پوائنٹس کے اوپر جو اس کی کمپلائنس ہے، اس میں جو عمل درآمد ہے وہ بہتر ہے، کافی بہتر ہے. لیکن ابھی بھی 13 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اوپر پاکستان کو کافی کام کرنا ہے. اس میں ہم 3-4 جو بڑے چیزہ پوائنٹس ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ پاکستان کو غیر قانونی منی لانڈرنگ اور ویلیو ٹرانسفر، ہنڈی یا حوالہ کا جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. اس کے اوپر پاکستان نے بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن یہ کام اتنا کافی نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کو مطمئن کر سکے. اسی طرح جو کیش کوریئرز ہیں، افغانستان کے بارڈر کے ذریعے جو سمگلنگ ہو رہی ہے، باہر سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے، چاہے کسی بھی وہ کرنسی ہے، وہ ڈالر ہے، وہ روپیہ ہے، کوئی اور کرنسی ہے، اس کے اوپر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا جو ایشو ہے وہ جو ملک کے اندر دہشت گردی کی ہو رہی ہے، اس کی جو مالی اناعت ہے، جو پیسہ اس کو مل رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کا کیا کردار ہے. یہ ایک تھوڑا سا ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر پاکستان کے کنسرنز ہیں کہ جتنی پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے دنیا اس کو مان نہیں رہی. حالانکہ پچھلے دنوں یو کے جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں، انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور دنیا اس کو ریکگنائز کرے گی FATF کی میٹنگ میں. تو کیا ریکگنیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ یہ وقت بتائے گا. اسی طرح جو کل عدم تنظیمیں ہیں اور ان کے جو افراد ہیں، ان کے جو اثاثہ جات ہیں، اس کے اوپر پاکستان کو کافی کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. کامران، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں دفتر خارجہ کے، میرے لوگوں سے ہی بات ہوئی تو پاکستان ایگزیکٹلی اس وقت لابینگ بھی کر رہا ہے. جو FATF کے ممبرز ہیں، اس میں کوئی دوست ممالک بھی ہمارے شامل ہیں، تو ان سے یہی درخواست کر گئے ہیں کہ پاکستان نے جتنا کام کیا ہے اس کو آبجیکٹیولی آپ اینالائز کریں، اس میں پولیٹیکلی کوئی اینگلنگ نہ ہو. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھارت یقیناً چاہتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، گرے سے بلکہ وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. تو پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی لمیٹڈ ہمارے ریسورسز اور وسائل ہیں، ہم نے کافی پروگرس کیا. آپ نے 14 پوائنٹس کی بات کی جو دفتر خارجہ کا دعویٰ ہے، آپ نے کہا نا 14 پوائنٹس پہ ہم نے کمپلائنٹ کیا ہے. دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 21 پوائنٹس پر کم از کم پروگرس دکھائی ہے، یا کمپلیٹ کمپلائنس ہے یا سگنیفیکنٹلی ہم نے اس میں پروگرس دکھائی ہے. تو یہ ایشو انٹرپریٹیشن کا بھی ہے. یہ 14 کا جو ہے یہ پچھلی جو ریویو تھا اس تک تھا. اگر 21 ہے تو اس کو ابھی FATF پہ دیکھا جائے گا انٹرپریٹیشن کا ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن ایک اس میں ناظرین جو ابھی کامران بھی بات کر رہے تھے، جو ایشیا پیسیفک گروپ کی ایک پاکستان کی جائزہ رپورٹ ابھی اسی مہینے آئی ہے. یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ فائنل بات نہیں ہے، کیونکہ APG کا جو پروسیس ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا تھوڑا سا FATF سے مختلف ہے. لیکن اس کا بھی جو پروسیس ہے، جو FATF کی 40 سفارشات ہیں، اسی کے اوپر یہ منحصر ہوتا ہے. پاکستان کا یہ خیال تھا کہ اس نے پچھلے عرصہ میں جو 3 بڑی سفارشات تھیں، جس میں منی لانڈرنگ کا رجیم اس نے بہتر کیا، ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے. دوسرا اس میں یہ تھا جو ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشن، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو کلندر تنظیمیں، اس کے اوپر پاکستان نے بڑا کام کیا. اور پھر فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، اس کے اوپر پاکستان نے کافی کام کیا. تو جو چیز ایشیا پیسیفک گروپ نے مانی ہے، جو اپنی رپورٹ انہوں نے اس مہینے جاری کی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کی جو صرف ایک FMU فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اوپر جو کارکردگی تھی اس کو مانا ہے. باقی جو 2 سفارشات تھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس پہ پروگرس نہیں کی. کامران، یہ پوائنٹ بڑا ٹچی ہے. اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو ہم ایک چیز کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوا. وہ چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم FATF کی سفارشات پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، ہماری بہت ساری خامیاں تھیں. میرے خیال میں جو ابھی حکومت نے اقدامات کی ہیں اس سے کافی زیادہ ہم اپنے جو کاروبار ہے اس کو ہم نے ڈیمیج کیا ہے. ہم نے کچھ ایسی سفارشات، کچھ ایسے ضوابط بنا دیے ہیں جس کے اوپر پریکٹیکلی تو عمل ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ عمل کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں، تو یہ ضروری ہے تاکہ پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں میں 2 بڑے اقدامات ہوئے ہیں. ایک تو 29 سپٹمبر کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے انہوں نے نئے ضوابط جاری کیے ہیں. 3 پاکستان کے جو بڑے بزنسز ہیں اس سے ریلیٹڈ پراپرٹی کا کاروبار تقریباً ہر شخص پاکستان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے انوالوڈ ہوتا ہے. دوسرا جو جیولرز ہیں جو قیمتی اشیاء کی ٹریڈ کرتے ہیں
اس کے اوپر انہوں نے ریگولیشن جاری کی. اور تیسرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں, چونکہ آپ کی جو بھی اکاؤنٹس ہیں آپ کے کھاتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھ رہا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے اسپیشل ریگولیشن جاری کر دی ہیں. ان لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کاروبار کرنے سے پہلے, میں اگر جیولری خریدنے جاتا ہوں, کوئی زیور خریدنے جاتا ہوں, تو وہ جو جیولر وہاں پہ بیٹھا ہوا پہلے اس چیز کی تسلی کرے گا کہ کیا میرا پیسہ جو حلال کا ہے, کیا اس کا جو میں سیٹ خرید رہا ہوں یہ میں اپنے ہی لیے خرید رہا ہوں, میں کسی کے بہاف پہ خرید رہا ہوں. تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. اسی طرح ایک اور جو کافی کنٹروورشل چیز بھی ہوئی, وزارت خزانہ نے فارن کرنسی اکاؤنٹس کی کچھ نئے رولز جاری کیے. وہ ایک ایمرجنسی کے اندر رولز جاری کیے گئے جس کے اوپر ایک جو آج سے کوئی 1998 میں جب پاکستانی ایٹمی دھماکے کیے تھے تو جو فارن کرنسی اکاؤنٹس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز آئی تھیں, تو اس کے بعد ایک لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اس طرح کی ریسٹرکشن شاید دوبارہ نہ لگا دی جائیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ نے جو قوانین اس میں رولز کے اندر ترمیم کی, اس کے ذریعے آپ منی ایکسچینج سے اور ڈیلر سے پیسے کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ نہیں سکتے. اس کے اوپر بعد میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کلیریفیکیشن جاری کی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ رولز بنائے ہیں, لیکن ایک اور رول کے تحت ہم نے اس میں ایگزمپشن دی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر ہم آگے جا کے پروگرام میں بھی بات کریں گے, کس حد تک یہ پاکستان کے جو بزنسز ہیں, کاروبار ہیں اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو کیوں خوف میں یہ مبتلا کریں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے, 21 اور 23 اس مہینے کی تاریخوں میں اجلاس ہو رہا ہے فیٹف کا. اس میں فیصلہ کیا جائے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا مزید اس کے حوالے سے کوئی اقدامات لیے جائیں. اس کے اندر جو سب سے کی ایک ایلیمنٹ ہے, ایک طرف ظاہر ہے ٹیرف فائنینسنگ, کچھ جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایکشن وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ ایسے اقدامات فیٹف کی آڑ میں یا فیٹف نے ہم پر شاید دباؤ ڈالا ہے کیے ہیں جس کی وجہ سے کچھ بزنسز کا افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق یوسف تولا صاحب, بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان تمام معاملات کو, ٹیکس امور کے ماہر بھی ہیں. تو تولا صاحب, یقیناً آپ نے بھی یہ نئی ریگولیشنز اور نئی چینجز دیکھی ہوں گی. بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ اگر آپ ایک جیولر کے پاس جاتے ہیں کچھ خریداری کرنے اور جیولر یہ ڈٹرمن کرے کہ جو میں پیسہ اس کے پاس جس پیسے سے میں خرید رہا ہوں وہ واقعی جائز میرا پیسہ ہے یا کسی کے بہاف پہ نہیں خرید رہا, مطلب پریکٹیکلی ڈو یو تھنک یہ پاسبل ہے یا اس طرح کا سٹیپ واقعی گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا, اس کا کوئی فیٹف سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران, بالکل فیٹف سے تعلق ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے نا تو آرٹیکل 22 ریکمنڈیشن 22 اور 23 فیٹف کی ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے DNBF جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزگنیٹڈ نان بینکنگ پروفیشنلز جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں جویلرز یہ سارے آ جاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ آ جاتے ہیں, پھر ہم آ جاتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ICMAs, لائرز سب آ جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں کچھ ایشوز تھے, اور یہ 2 سال سے, یہ 2018 سے یہ معاملات چل رہے تھے, اور اس وقت اس میں یہ ہوتا ہے سیلف ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ایک سیلف ریگولیٹری باڈی کے اوپر ایک اور آپ سمجھ لیں اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کو مانیٹر کرتی ہے. تو ان سب کے کیس میں جو ہماری نیشنل ایجنسی ہے FMU وہ دیکھ رہی ہے, اور ہمارے کیس میں جو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے وہ SECP ہے. SECP ریگولیٹ کر رہی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس, اور ہم نے اپنی اسپیسیفک اپنا ڈائریکٹیوز بنائی ہیں. ڈائریکٹیوز تو ختم ہو گئی ہیں, ہمارے اپنے ایک کلامی کی معذرت, جو کامران کا سوال تھا, کیا یہ جو انہوں نے اب رولز نئے جاری کیے ہیں, FBR نے جو نئی ریگولیشنز آئی ہیں, کاروباری افراد کے لیے اس کے لیے کس حد تک ممکن ہوگا کہ جو کاؤنٹر کے اوپر میں جا رہا ہوں اس کو پتا ہو کہ میرا پیسہ بھی یہ اس کے اندر کرپشن نہیں ہے اور میں اس کا ریئل بینیفیشر ہوں, کوئی اور اس کا بینیفیشل اونرشپ نہیں ہے اس کی, تو یہ کیسے پتا چلے گا, اس کی کیسے کیپیسٹی اس کی ہوگی یہ والی؟ سر, یہ ایک آپ کو سسٹم دینا پڑے گا جو AML کے لیے جو ریگولیشنز ہیں, جیسے اسٹاک بروکرز کے پاس بھی سسٹم ہے, وہ دیکھتے ہیں, وہ یہ لے لیتے ہیں زیادہ زیادہ انکم کا پروف لے لیتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی اس قسم کی سبسیکوینٹ ریگولیشن آ جائے کہ وہ دیکھ لے کہ جی انکم کا پروف دے دے, یا اس کا CNIC نمبر ہوگا, CNIC کے ذریعے آپ پہچان رکھ سکتے ہیں کہ کون فائلر ہے کون نان فائلر ہے. تو یہ وہ کچھ آپ کو ریسورسز یوز کرنے پڑیں گے آپ کے آٹومیشن کے, مگر بائی اینڈ لارج اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن سر ہمارے
बिल्कुल आप यही वही कह रहे हैं कि इससे आपको लगता नहीं है कि बिजनेसेस अफेक्ट होने के, अगर मैं ज्वेलर हूं और मुझसे कोई ज्वेलरी खरीदना चाहता है और मैं उसके कहूं कि नहीं जी पहले आप प्रूव करें आपका पैसा बिल्कुल नाजायज तरीके से आपने नहीं बनाया या आप किसी और के नाम पे नहीं खरीद रहे, फिर तो वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके चला जाएगा। वो तो उसकी तो यही ख्वाहिश होगी ना, जो भी ज्वेलर है जो भी मार्केट में बैठा है, कि उसका तो कारोबार चले, वो बेचे, उसको पैसे से गर्ज है, जो पैसा लेके आता है खरीदे और चला जाए। मतलब सवाल ये कि क्या ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह की रेगुलेशंस हैं या सिर्फ हमारे ऊपर इंपोज करने की कोशिश की जा रही है? सर देखिए, बहुत सारे मुल्क में प्लास्टिक मनी चलती है, कैश नहीं चलता। हमारे यहाँ मसला ये कि हमारी पैरेलल इकोनॉमी जो सबसे बड़ी आर हमारे जो टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर आती है या जो बिजनेस रिफॉर्म्स के अंदर आती है, वो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है। दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इतनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है और ज्यादातर मुल्कों में ऑटोमेशन हुआ है और मोस्टली आपने देखा होगा कि वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, इन्हीं किस्म के इंस्ट्रूमेंट से और वो वाया मीडिया से खरीदते हैं। हमारे मुल्क में ये कैश इकोनॉमी है और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी इस वक्त कैश इकोनॉमी का ही आ रहा है। इंस्टेड ऑफ कि हम इस कैश इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग स्प्रेडिंग की, जिसकी मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको ज्यादा फोकस और तवज्जो देंगे तो भी ये स्लोली जाएगा, बिकॉज कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज आई थिंक 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिजनेस क्लोजर्स की तरफ से भी जा सकते हैं और ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मगर अब ये आपने लॉ बनाए हैं, हमारे पास बड़े अच्छे लॉ है, उनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बड़ा मसला होता है। जैसे राणा साहब आपको बताएंगे, इनकम टैक्स के हमारे लॉज आर सेकंड टू नन, बट जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू इम्प्लीमेंट। अच्छा तोला साहब, एक और जो अहम इशू है, ये जो वजारत खजाना ने रूल्स जारी किए हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के, अब अगर मैं जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 वाला और उसकी जो तरमीम 2018 में भी आई, उसका एक जो सेक्शन 5(4) है उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके मुताबिक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस डिपॉजिट्स के ऊपर लगा ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इन्होंने जो अब नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप मनी एक्सचेंज करवा के अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, आल्दो कि ये इन्होंने भी रूल्स में डाल दिया और स्टेट बैंक ने कहा है जी कि हमने एक और जगह से इस पे एग्जम्पशन अभी दी हुई है। तो ये जो रूल्स हैं आपके खिलाफ में, जो पैरा का कानून है, उसके बिल्कुल मुनाफी नहीं है? राणा साहब, आपको पता होगा शायद कि मैंने पूरी एक लास्ट सैटरडे को ही हमने निकाली थी और इसके बाद ये मेरा ख्याल है स्टेट बैंक ने इस पे एक्सप्लेनेशन दी है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी ऑफिशियल से बात की और कुछ स्टेट बैंक के लोगों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था कि या मेरे राब्ते में रहे। उन्होंने ये कहा कि जी आपको पता नहीं है शायद कि जी ये एक्सचेंज कंपनी का जो मैनुअल, इसमें जनरल परमिशन हमने दी हुई है। तो जब आप कोई रूल एंड रेगुलेशन लेके आते हैं और मैनुअल की जब बात करते हैं, मैनुअल इज सेकेंडरी और रूल एंड रेगुलेशन जब आप बना देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी रूल एंड रेगुलेशन, तो मैं समझता हूँ कि शायद था। तो मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आपने भले फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी जवाब दे दिया, आपने अपनी एक प्रेस रिलीज भी दे दी, अब तक मैं ये समझता हूँ कि ये आनी चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। फिर मैंने एक इनको सजेशन दी है, आपने देखा होगा मेरा व्लॉग भी, उसमें मैंने यही कहा है कि मेरा ख्याल है रूल सबसर्विएंट होते हैं लॉ के, और अगर फाइनेंस अमेंडमेंट अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें एक अमेंडमेंट छोटी सी और लेके आए कि भाई ये प्रोविजो एक डाल रहे हैं कि ये एक जनरल परमिशन ऑलरेडी दी हुई है और रहेगी। मेरे हिसाब से मैंने अभी जो मालूम किया कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों ने मुझे ये बताया कि बैंक अभी भी हेजिटेंट है कि हम एक्सेप्ट करें कि ना करें, और ये अभी मेरा ख्याल है थिंग्स टू बी रिजॉल्व में आनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवसत से भी मेरी अगेन हमारे लर्नेड फाइनेंस मिनिस्टर साहब, सॉरी एडवाइजर ऑन पीएम टू फाइनेंस, उनसे मैं कहूंगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन जितना जल्द हो जारी कर दें या एक प्रोविजो ऐड कर दें। अच्छा अशफाक साहब, वक्त हमारे पास कम है, आखिरी सवाल, ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि फैटफ के प्लान ऑफ एक्शन पे हमने अमल करना है, लेकिन अपनी ग्राउंड सिचुएशन भी हमने देखनी है। आपने खुद बताया कि हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी ऐसा ही है। तो क्या हमारे जो नेगोशिएट करते हैं हमारे लोग, उनको ये बताना नहीं चाहिए कि आप अगर ऑल ऑफ अ सडन हमसे तवक्को करें कि हम अमेरिका जैसा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हो जाएगा या यूरोप जैसा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने एक बैलेंस तो मेंटेन करना है ना, कि इकोनॉमी को भी चलाना है और साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी भी लानी है। तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज हैं इस मामले में आपको लगता है कि थोड़ा उनका फेलियर है कि वो चीजें कन्वे नहीं कर पाए फैटफ को?
نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی فیلیور ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گروئنگ ریئلائزیشن ہے. آپ وائٹ لسٹ میں بھی رہے تو اس وقت بھی آلموسٹ سملر سچویشن تھی مارکیٹ کی آپ کی. آپ پہلے بھی گرے لسٹ میں رہے، آپ بلیک لسٹ میں بھی رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھائی ایک ریویو سے دوسرے ریویو میں آلموسٹ آپ کو ایک سال مل جاتا ہے. 18 سے شروع ہوا ہے، 19 20 اب آگے 20 بھی آلموسٹ آن ورڈ آف اینڈ ہے. تو آپ کو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس پیریڈ کے اندر آپ آگے لے کے چلے، اور آپ اپنا ایکشن پلان خود دیتے ہیں، ان کے ریویو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی لوپ بولتے ہیں، جو آپ خود بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان کا جو اے جی پی ہے، ایشیا اے پی جی ہے، وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو آپ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو فلفل کریں. اور میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ اشفاق یوسف تولا صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جو 2009 کی پاکستان کی میوچول ایویلویشن رپورٹ آئی تھی، اس کے اندر بھی جو خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی وہ 2019 کی رپورٹ میں بھی بہت ساری اسی جگہ پہ موجود تھی. تو ٹھیک ہے، بین الاقوامی اداروں کا پریشر ہمارے اوپر آتا ہے، لیکن ہم نے کچھ خود بھی کام کرنا ہے. ہم نے یہ جو پوائنٹس آپ کے سامنے آج رکھے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس نہ ہو. کمپلائنس ہونی چاہیے، لیکن آپ اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز بنائیں جو کہ آپ کے بزنسز کو ختم نہ کریں. اور حکومت سب سے پہلے خود جو ہے وہ اکانومی کو ریگولیٹ کرے. اگر ملک کے اندر 5,000 روپے کا کرنسی نوٹ ہوگا تو پھر انفارمل اکانومی بھی ہے وہ آپ کی پروموٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اسٹے ود پروگرام کے ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہنگائی ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ایشو اس وقت عام پاکستانیوں کو درپیش ہے. معیشت اس طریقے سے نہیں چل رہی، دو کہ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی پالیسیز ٹھیک ہیں. آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے بڑا دھواں دار خطاب کیا اپنی ٹائیگر فورس سے، اور اگین جو ان کا ہمیشہ بیانیہ رہا ہے کہ پچھلی حکومتوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اب مزید وہ جو ان کی پالیسی جو ہے وہ مزید قیمتیں بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن سوال یہی ہے کہ جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک طرف پی ڈی ایم کی کیمپین بھی ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، پولرائزیشن بھی ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب، ویل نون اکانومسٹ ہیں. لیکن ان سے پہلے کہ ہم ان سے سوال کریں، شہباز، یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے کچھ اعداد و شمار آئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو کیا کوئی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے یا سٹل ان کو مشکل صورتحال سے گزرنا پڑے گا؟ اعداد و شمار کے مطابق تو تھوڑی سی اچھی خبر ہے، وہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ بھی کسی دور میں پی بی اے سے ڈیل کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج سینسٹیو پرائس انڈیکس کل جو آپ نے دیکھا، جو ناظرین جو فگر ریلیز ہوئے، جو 8 اکتوبر کو ہفتہ ختم ہوا تھا، اس میں جو اوورال ایس پی آئی کا جو انفلیشن کا نمبر تھا مہنگائی کا، وہ تقریباً 11.4% تھا. ابھی جو کل اعداد و شمار جاری کیے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے، اس کے مطابق یہ جو شرح تھی، جو انکریز تھی اضافے کی، وہ سلو ہو کے 9.2% پہ ہو گئی ہے. اس میں خاص طور پر میں دو چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا. ایک تو جو پاکستان کا 20% غریب ترین طبقہ ہے، اس کا جو کوانٹائل تھا، اس میں جو انکریز پہلے کچھ 15% تک ان کو مہنگائی کا سامنا تھا. تو یہ جو لیٹسٹ نمبر آئے اس کے مطابق یہ انکریز جو ہے وہ کم ہو کر 12.2% ہو گئی ہے. دوسرا جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پہلے یہ 14.5% تھی مہنگائی کی ریشو، جو 11.5% ہو گیا. اور اسی طرح باقی 3 طبقوں کے لیے ڈاکٹر صاحب پی بی ایس کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ نے اس اداروں کو ڈیل بھی کیا ہوا ہے. ایز اے ریسرچر، ایز اے ٹیچر، پروفیسر، آپ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں. اب وہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ مہنگائی کی جو شرح جو پہلے ایک تیز تھا وہ کم ہو گیا. حقیقتاً ایسے ہی ہے یا کچھ یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ یا مینیپولیشن ہوتی ہے یا ان کی کوئی انکمپیٹنسی ہے، کوئی صحیح ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں؟ دیکھیں، جتنا میں نے بہت عرصہ گزارا ہے اور ان کو ڈیل بھی کیا ہے، دیکھیں ان کی انٹیگریٹی پہ مجھے شک نہیں ہوتا ہے کبھی، کیونکہ یہ سسٹم جو ان کا سسٹم ایک ڈیفائنڈ ہے، وہ اس سے نہ رائٹ ہٹیں گے نہ لیفٹ ہٹیں گے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. تو وہ انٹیگریٹی پہ کوئی اس کے سوال نہیں ہے. کیا ادارہ ایز اے ہول بہت کمزور ہے؟ یس، بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. اور میں بار بار پرائم منسٹر کو بھی ایک میٹنگ میں نے یہی کہا تھا کہ آپ خدا کے واسطے اس ادارے کی طرف توجہ دیں. اس ادارے میں اس میں نوکری کرنے والے ہیں، نہ ان کے پاس پے ہے نہ پرائیڈ ہے اس جاب میں. تو جس طریقے سے یہ نوکری کر رہے ہیں، ان کے کوئی کیریئر پاتھ بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی طرف توجہ دیں. یہ بہت ہی مطلب ایک طریقے سے غریب ہے اس معاملے میں. آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر نے سنی انسنی کر دی. پتہ نہیں اس وقت ہمارے جو پلاننگ کے وزیر تھے خسرو بختیار، ان سے کیا باتیں کی انہوں نے. اس کے بعد خسرو بختیار نے کیا ان کو بتایا کہ ہاں ٹھیک کر دوں گا.
खत्म हो गई कदर बात। गुलामी की माजरत। नाज़रीन, इस हुकूमत को इक़्तिदार में हुए 2.25 साल हो गए हैं। जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में, वो होती है आपकी चीफ स्टैटिशियन की, और 2.25 साल में ये हुकूमत चीफ स्टैटिशियन नहीं लगा सकी। प्लानिंग कमीशन में 2.25 साल में कोई चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो आप शायद टाइगर फोर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आज भी इमरान खान साहब ने खिताब किया, देखिए, इस पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्या जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, क्या वो नाकाम हो चुका है कि आप एक पैरेलल सेटअप ला रहे हैं? क्या ये टाइगर फोर्स वाला आइडिया प्रैक्टिकल है? नहीं, देखिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई एक स्पेशल फोर्स आप उसके लिए रखें, और वो भी एक सियासी फोर्स हो जो जाकर कीमतें कैसे कम करेंगे? दुकानों पे छापा मारेंगे। पीछे दुकानदार तो यही करेगा, गरीब दुकानदार के जी मुझे पीछे से इस रेट पे माल आ रहा है तो मैंने आगे किस तरीके से बेचना, वो ज़्यादा करेगा, दुकान बंद कर देगा। जो आज भी थोड़ी बहुत हमदर्दियां हैं पार्टी के लिए वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ना वो कीमतें कंट्रोल नहीं की जाती हैं। आप ये देखें कि बड़ा सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, गंदम का एग्जाम्पल ले लें आप। इसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इस हुकूमत को, गंदम और चीनी ने। अगर गंदम को ले लें तो 1365 रुपया पर 40 kg गंदम ने हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया था, जो तकरीबन 32 रुपये kg होता है। गवर्नमेंट किसानों से 32 रुपये kg खरीद रही है, उस पे 100 रुपया पर 40 kg उन्होंने इंसिडेंटल चार्जेस रखे हैं। 1465 में उन्होंने फ्लोर मिल को दिया, जो तकरीबन 38 रुपया पड़ता है। 38 रुपये फ्लोर मिल के पास जाता है, वो ग्राइंड करके और अपने जो प्रॉफिट मार्जिन रख के 40-45 में बेचता है। तो 40-45 में ये मार्केट पे आ रहा है 45 में, तो ये अगर बिक रहा है 80-85, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो आप देखें, नैरो डाउन कर लें कि इशू कहां पर है, फ्लोर मिल से लेकर मार्केट। आप यहां पर देखें कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं होता तो मैं फ्लोर मिल को बुलाता फिर कि ये आप अगर मार्केट पे इतने में बेच रहे हैं तो फिर ये मार्केट में 80-85 कैसे बिक रहा है, कौन होल्ड किया हुआ है या कौन मार्केट पे रिलीज नहीं कर रहा? बड़ा सिंपल सा चीज होता है। लेकिन ये सिंपल सी चीज है, तो ये सिंपल सी चीज गवर्नमेंट को समझ नहीं आती। मतलब इतने मुशीर और इतने लोग उन्होंने साथ रखे हुए हैं। इनमें किसी को भी ये एक्सपीरियंस नहीं है कि माजी में ये इशू हर हुकूमत के साथ होते रहे हैं। इस वक्त जो करता धरता है ये सारे हेलीकॉप्टर से उतरे हुए लोग हैं, दे डोंट नो द सिस्टम। ये तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहा है, दूसरों को प्रोग्राम में भी कहा कि इस वक्त एक नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर को भी ला के बैठा दें, जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल इनाम मिला है, एक जन ला के बैठा दें, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको सिस्टम का पता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि डेटा इकट्ठा कैसे होता है इस मुल्क में। और गवर्नर स्टेट बैंक के साथ यही प्रॉब्लम हुआ कि उसको ये नहीं पता चला कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अगर मेजर होता है तो कैसे होता है। उसने टेक्स्ट बुक वेस्टर्न वाला देखा, ओ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, बस धड़ से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, उसने तबाही फेर दी इस मुल्क की। चले डॉक्टर साहब, अगर आपको उसको पता होता है सिस्टम में कि सिस्टम कैसे, ये डेटा इकट्ठा कैसे होता है, तो फिर वो किसी और तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल। डॉक्टर साहब के साथ डिस्कशन हमारी जारी रही कि जो बुनियादी पॉइंट अभी तक उन्होंने उठाया है कि ये इनकॉम्पिटेंसी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत और खास करके जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। तो डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, IMF की भी रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना मतलब 20 सालों में पहली दफा इतना इजाफा हुआ। इसी तरह से जो बेरोजगारी है, IMF कह रहा है कि उसमें भी इजाफा होने का खदशा है। इससे पहले भी हम महंगाई का वो जिक्र कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये हर चीज, ये जो गवर्नमेंट है, शायद इंटेंशन तो उनकी होगी कि वो ठीक करना चाहते हैं, इनसे ठीक क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि इनको लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा एडवांटेज था अच्छा इन्वायरमेंट, तमाम इदारों की सपोर्ट, येट इनकी जो सिस्टम है वो इनसे चल नहीं पा रहा। देखें, वेरी वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड टीम, ये इनका मेन प्रॉब्लम रहा है। और ये सभी यही बात कहते हैं, चाहे वो पंजाब से में ले लें, चाहे फेडरल गवर्नमेंट में ले लें, टीम बहुत कमज़ोर है और फिर इनएक्सपीरियंस्ड भी है, जिसकी वजह से हमारे चैलेंजेस गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं।
اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ٹیم میدان میں لائی گئی ہے. سر معذرت کے ساتھ ڈاکٹر جو حفیظ شیخ ہیں وہ کوئی ان ایکسپیرینس تو نہیں ہے, پہلی دفعہ تو وہ نہیں سے سسٹم ہے, وہ اتنے پرانے اتنے گھاک قسم کے رہے ہیں تمام آلموسٹ حکومتوں میں. دیکھیں جب ہر حکومت میں کوئی آ رہا ہوتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ پھر وہ کہیں کسی اور جگہ سے آ رہا ہوتا ہے, اور یہ آج ہٹا دیں یہ چلے جائیں گے کل ملک سے باہر, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ہو کیا. آپ کے خیال میں وزیر خزانہ کس کو ہونا چاہیے؟ اگر پارلیمنٹ آپ کے سامنے ہے, نون اکانومسٹ آپ کے سامنے ہیں, تو کون ہوگا وزیر خزانہ؟ یہی لوگ ہیں. نہیں, یہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ ایک اپنے پولیٹیشین کو رکھیں وزیر خزانہ, اس کے ساتھ ایک ایڈوائزر لگا دیں یا منسٹر آف اسٹیٹ لگا دیں کہ رینک کا کوئی آپ ان کو ٹیم دے دیں کہ جو اس ملک میں ہو. بہت سارے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں, ان کو لے لے تاکہ وہ پھر سامنے آپ کا پولیٹیشین ہوگا جس کو جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آیا ہے اس کو عوام کی تکلیف کا بھی آپ دو تین لوگوں کا لے سکتے ہیں نام کے, جی ABCD یہ لوگ ہو سکتے ہیں. پاکستان کے بڑے اکانومسٹ میں سے آپ کا نام بھی آتا ہے, ڈاکٹر حفیظ بادشاہ ہیں, اور لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. یہ ایک میں سوال جو آپ نے کہا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر سسٹم میں مطلب آتے رہتے ہیں, تو یہ کیا پرابلم ان کی, کیا جو سلیکشن کمیٹی کے ساتھ وہ اچھا ان کا تال میل ہے, مطلب وہاں پر ان کا اس طرح کا سلسلہ, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہوگا پیچھے, سلیکشن کمیٹی بدلنے کیا ایشو کیا ہے, بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس پرپس سے لوگوں کو لایا جاتا ہے, فٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نزدیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت تجربہ کار ہے اس لیے اس کو لے آؤ, irrespective ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر ہم ویسے حکومت کی اتنی کیپیسٹی ہے اس گورنمنٹ کی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے. تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ ہونے دیں. پچھلے دنوں, اور یہ اس چیز کو ہم ابھی آگے ڈسکس بھی آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں, اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کیا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دو, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ڈیو ہے. کابینہ میں وہ جا کے رک جاتا ہے. اس کے فیصلے کی جو بھی وجوہات ہو, ایک اس نے فیصلہ کیا تو اس کو جب ایک سیاسی لیڈرشپ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور اس کا آلٹرنیٹ پلان بھی نہیں دیتی. آپ کا کابینہ کا اختیار ہے کہ کسی کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دے بغیر آلٹرنیٹ پلان دیے ہوئے. حفیظ شیخ کی بھی پوزیشن کمپرومائز ہوئی, پاکستان کی پوزیشن IMF کی نظر میں کمپرومائز ہوئی, تو پھر ہم کس حد تک اکنامک ٹیم کو بلیم کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو بھی اکنامک ٹیم ہے وہ IMF کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک, سیدھی بات ہے. ان کو وہ آئے تھی اسی پرپس کے لیے. اب وہ اگر نہیں ہو رہا ہے, پرائم منسٹر نہیں اگر اس وقت چاہ رہے ہیں, تو وہ پھر ایک کلیش تو ہے نظر آتا ہے. تو اگر اکنامک ٹیم چاہتی ہے کہ IMF کا پروگرام کو وہ کیا جائے تو پھر وہی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, جس کی وجہ سے نان فوڈ انفلیشن بڑھے گا. اگر آپ بھی کل گورنمنٹ میں ہوتے آپ بھی غالباً یہی کرتے ہیں نا, ایز این اکانومسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے, یہ کرنا ہے. IMF کا پروگرام تو آپ کو چاہیے نا فار دا ٹائم بینگ, اگر چاہیے تو پھر یہ کرنا ہے. میرا آپ کو سب کو پتا ہے میرا ویو تھا. آپ مخالفت آپ نے کی, بالکل ٹھیک بات ہے. اور اگر آلٹرنیٹ دینا پروگرام سے کہ ہم نہیں لینا, مذاکرات بھی کر رہے اور کام بھی نہیں کر رہے. دیکھیں اب جب چلے گئے ہیں نا, IMF میں چلے گئے, تو اب اس کو مکمل کرنا چاہیے. لیکن کس طریقے سے مکمل کرنا چاہیے؟ میں صرف میرا ایک سوال ہے, IMF سے بھی کرتا ہوں, حکومت پاکستان سے بھی کرتا ہوں, کہ کیا چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانا از اے پارٹ آف ریفارمز؟ ہمیں ریفارمز چاہیے. اگر انرجی کے سیکٹر میں پرابلمز ہیں تو اس پہ ریفارمز لائے کہ یہ پرابلم ہو کیوں رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. دس مینس دیٹ وی آر فائنانسنگ دی انفیشنسیز, بیڈ گورننس اینڈ کرپشن ان دیٹ آرگنائزیشن. یہ اسٹیٹس کو ہم فائنانسنگ کرنے کا, قیمتیں بڑھانے کا مطلب ہے ہم اسٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں اس پہ تبدیلی لانی ہوگی, اس کے پروسیس پہ بہتری کرنی ہوگی. نہیں ہو سکتا بہت ساری چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے آپ کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ ایک سوال پھر اٹھتا ہے, آپ ریفارمز کی بات کر, ریفارمز کا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر آپ کو بائی پارٹیزن کنسنسس چاہیے, ملک میں ایک سیاسی استحکام چاہیے. جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے, مطلب جو اپوزیشن جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, جو ان کا بیانیہ ہے, اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کو کس طرح خطاب نہیں کرنے دیا گیا نیشنل اسمبلی کے اندر, تو آپ کو فیوچر آؤٹ لک کیا لگ رہی ہے؟ کیا ہم یہ ریفارمز کر پائیں گے؟ شاید اسی وجہ سے یہ گورنمنٹ جو ہے اب ان پاپولر ڈیسیجن لینا نہیں چاہتی, مزید بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائے گی, تو اپوزیشن تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے, تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ
یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر آپ اس کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. آپ چیزوں کو پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں, صرف پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے والے آئیں گے وہ کرتے جائیں گے. یہ پوسٹ پون کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں. ہمیں اس کے پروسیس کو بہتری کرنی چاہیے. اس ملک میں پھر میں کہہ رہا ہوں بہت سارے ایکسپرٹیز لوگ موجود ہیں, ایکسپرٹ موجود ہیں. سر لیکن سیاسی اتفاق رائے کے بغیر یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جہاں جو موجودہ صورتحال ہے, سیاسی اتفاق رائے اس وقت ہوگی جب ہم نے کسی میں تبدیلی, آئین میں تبدیلی کرنی ہے, وہاں پر ایشو ہو سکتا ہے. لیکن ایک حکومت جب الیکٹ ہو کر آئی ہے اس کو اپنے ڈے ٹو ڈے اس کو چلانے کے لیے اس کو تو اس وقت تو کوئی پولیٹیکل ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں. سر سیاسی اتفاق رائے ان دا سینس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کلیئر پکچر دیں, اپوزیشن کو بھی پتا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی, کہ یہ ریفارمز پاکستان کے لیے ضروری ہیں, تو اس کے لیے اگر ہم یہ کام کریں گے تو برائے مہربانی آپ مخالفت نہ کریں. تو اس کے لیے تو پھر ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے نا. آپ بہت زیادہ ازیوم کر رہے ہیں اپنے ملک کی اپوزیشن کو کہ یہ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ ہے اور وہ کہیں گے جی بالکل آپ کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آج ہمارے ملک کی اپوزیشن بھی اتنا ہی ملک سے محبت رکھتی ہے اور ان کو ایشوز کا پتہ ہوتا تو آج ہم یہاں کھڑے نہیں ہوتے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ٹائم کی ہمارے پاس قلت ہے آج. ناظرین مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام اور جو اکانومی آپ کی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی حکومت مشکل فیصلے نہیں کر سکے گی. خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت اپنے پہلے 2 سال میں اس کو تمام اداروں کی سپورٹ حاصل تھی اور تب بھی یہ بہت زیادہ کوئی مشکل فیصلے نہیں کر پائی. تو ان حالات میں جب پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر بہت زیادہ چارجڈ ہو گیا ہے, ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے, تو عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کوئی بہت زیادہ کوئی جو ایک پر امید جو ہے صورتحال وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.